بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو جیت اور مسلم لیگ نون کو ہار کے بعد ایک باوقار رویے کا اظہار مبارک ہو۔ جس طریقے سے پی ٹی آئی جیتی ہے اس پہ وہ مبارکباد کی مستحق ہے، جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے ہار تسلیم کی ہے، اور جس طریقے سے سلمان نعیم نے زین قریشی کو خندہ پیشانی کے ساتھ گلے مل کے ان کے جیت اور اپنے ہار کی مبارکباد دی ہے، میرے خیال میں یہ نہایت خوش آئند ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کیوں ہاری؟ ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں تو 5 بڑے محرکات تھے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو یہ بدترین شکست ہوئی۔ پہلے جس کا اندازہ کسی نے نہیں لگایا تھا وہ یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی سے آئے ہوئے لوگ تھے ان کو جب وہاں سے کینڈیڈیٹ بنایا گیا تو مسلم لیگ نون کے پہلے سے وہاں پہ موجود جو امیدوار تھے انہوں نے اس کو دل سے قبول نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو پی ٹی آئی سے آئے ہوئے تھے یا جہانگیر ترین گروپ سے آئے ہوئے تھے، ماضی میں یہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہوا کرتے تھے یا مقامی عہدیدار تھے ان کے سالوں سے حریف رہے تھے۔ پھر وہاں کا جو کارکن تھا وہ مسلم لیگ نون کے ان الیکٹیبلز کے ساتھ منسلک تھا، اور اب قیادت نے تو وعدہ نبھاتے ہوئے ان لوگوں کو ٹکٹ دیے، لیکن ظاہر ہے کہ ان مسلم لیگ کے سابقہ امیدواروں نے بادل ناخواستہ یا تو اس کو قبول کیا یا پھر راجہ ظفر الحق کے بیٹے کی طرح کسی اور امیدوار کی حمایت کر کے اپنا غصہ نکال دیا، یا پھر وہ پارٹی سے ناراض ہو گئے۔ لیکن جو لوگ ناراض بظاہر نہیں بھی ہوئے تھے تو انہوں نے کھل کر یہ جو امیدوار تھے پی ٹی آئی سے آئے ہوئے ان کا ساتھ نہ انہوں نے دیا اور نہ ان کے کارکنوں نے قبول کیا۔ دوسری بڑی وجہ میرے نزدیک وہ اتحادی حکومت کی ناقص کارکردگی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 مہینے انہوں نے حکومت سازی اور عہدوں کے بندر بانٹ میں لگا دیے اور عوام کی طرف توجہ نہیں دے سکے، خصوصاً سیاست کی طرف توجہ نہیں دے سکتے۔ مثلا زرداری صاحب نے اپنا حصہ لے لیا، مولانا صاحب نے اپنا حصہ لے لیا، مسلم لیگ نون نے اپنا حصہ لے لیا، عہدوں کی بندر بانٹ کر دی، وزیر مشیر بن گئے، لیکن سیاست کا ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے اور ان سے اتنی بے زحمت نہیں ہو سکی۔ مثلا مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ڈی ایم کو بٹھایا جاتا، اس میں عہدوں کی تقسیم کی جاتی، لیکن جو پی ڈی ایم کے نائب صدر تھے آفتاب شیرپاؤ صاحب، ان کو نہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی عہدہ دلوایا اور نہ وہ وزیر اعظم کے اوت میں شریک رہے۔ اس پورے عرصے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کو دفن کیا تھا اور اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ دوسری طرف زرداری صاحب کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنا حصہ تو لے لیا، لیکن جو اے این پی ہے جو ان کے ساتھ جہیز میں پی ڈی ایم کو چھوڑ چکی تھی، انہوں نے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں دلوایا، اور اس دوران ان کو مطمئن کرنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دوران جو لوگ وزیر مشیر بنے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ کئی سالوں کی جو کمی رہ گئی تھی وہ اس کو پورے کرنے میں یکدم لگ گئے ہیں، اور جو اہم قومی مسائل ہے اس میں اس حکومت میں فیصلہ سازی کی طاقت ہی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کا گورنر اتنے مہینے سے نہیں ہے، بلوچستان کا گورنر یہ لوگ نہیں مقرر کر سکے، کہیں پہ مولانا صاحب نے ضد بنائی ہوئی ہے، وہ حل میں مزید کے اصول کے مطابق اپنے لیے لینا چاہتے ہیں، کہیں زرداری صاحب حل میں مزید کے اصول کے مطابق اپنے لیے مزید لینا چاہتے ہیں، کہیں مسلم لیگ کے اندر کینچتانی ہے، اسی طرح گلگت بلتستان کا گورنر آج تک وہ نہیں بنا سکے۔ پھر روزانہ ہم دیکھتے ہیں معاون خصوصی بنتے ہیں، وزیر مشیر بنتے ہیں، لیکن کوئی کلیکٹیو بیانیہ جو عمران خان صاحب نے اس دوران امریکی سازش کا بنایا ہوا تھا اس کے جواب میں اس حکومت کا کوئی کلیکٹیو رسپانس سامنے نہیں آتا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں جے یو آئی اور پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات میں ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ تو اس حکومت کا بنیادی طور پر
رویہ ایک کامیاب حکومت والا نہیں تھا، اور پچھلی حکومت نے IMF کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی وہ اس نے پوری کر دی، جس کی وجہ سے ایک مہنگائی کا طوفان آ گیا، تیل کی قیمتیں بڑھی، بجلی کی قیمتیں بڑھی، اور اس کا بھی ان کو خمیازہ اس الیکشن میں بھگتنا پڑا۔ اور جو پہلے میں ذکر کر چکا تھا کہ ان کے پاس ایک کلیکٹیو بیانیہ نہیں ہے، مثلاً عمران خان صاحب نے یہ جو امریکی سازش کا بیانیہ اور تیوری گڑھ لی ہے، اب اس کو بہت ایزیلی کے ساتھ جھوٹ ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اگر کمیشن بنایا جاتا، پہلے یہاں تک اسٹیبلشمنٹ راضی تھی کہ اسد مجید کا انٹرویو ہو، لیکن پیپلز پارٹی اس میں رکاوٹ بن گئی، اور آج تک وہ اس جھوٹ کے چورن کو بیچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ اس حکومت کا نہ تو اس حوالے سے کوئی بیانیہ ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، نہ اپنا کوئی کلیکٹیو نیریٹو ہے، اور نہ ان کی کوئی میڈیا پالیسی ہے، نہ کوئی میڈیا تحرک ہے۔ اس لیے عمران خان جھوٹ کو بیچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ لوگ سچ کو بیچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب جہاز لے کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، زرداری صاحب اپنا مزے میں لگ گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی قیادت اپنی جگہ پہ مطمئن ہو گئی ہے، اور جو وزیر مشیر بن گئے ہیں ماضی کی طرح وہ پھر عوام سے بالکل کٹ گئے ہیں، اور جو ان کا ایک روایتی رویہ ہوتا ہے گردن میں سریے ان سب کے آ گئے ہیں سوائے چند کے، تو اس کی وجہ سے بھی عوامی سیاست اس دوران PDM میں شامل جماعتوں نے بھی چھوڑی تھی اور پیپلز پارٹی وغیرہ نے بھی چھوڑی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا ایک تو مزاج عوامی سیاست کا نہیں ہے، اور دوسرا ہر فیصلے میں کہیں پہ مولانا صاحب رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، مثلاً KP کے گورنر میں انہوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے، چیئرمین نیب کی تقرری میں زرداری صاحب نے ضد پکڑی ہوئی ہے، وہ اپنا کوئی جسٹس جاوید اقبال جیسا لانا چاہتے ہیں، پھر معمولی باقی جو عہدے ہیں اس پہ بھی وہ لڑائی جھگڑے میں یہ لوگ مصروف ہیں، اور عمران خان صاحب کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی جوابی بیانیہ نہیں تھا۔ پھر یہ حقیقت بھی ہمیں ماننی پڑے گی کہ اس مرتبہ پنجاب کے اس ضمنی انتخابات کے حوالے سے حکومت حد سے زیادہ اعتماد کا شکار تھی، اور بھرپور مہم انہوں نے نہیں چلائی، اور پھر مسلم لیگ نون ہی تک اس کو محدود رکھا۔ پیپلز پارٹی زرداری صاحب اس مہم میں نظر نہیں آئے، مولانا فضل الرحمان نظر نہیں آئے، اور بلاول صاحب اس میں نظر نہیں آئے، صرف ملتان کی حد تک گیلانی برادران کچھ ظاہری طور پر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے متحرک نظر آئے، لیکن باقی ان کی مہم نہ ہونے کے برابر تھی۔ مریم نواز صاحبہ نے جلسے کیے، لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اس پہ فوکس کیا ہوا تھا، پوری خیبر پختونخوا سے انہوں نے اپنے لوگ بھی اور وسائل بھی وہاں جمع کیے تھے، گلگت بلتستان سے بھی لوگ اور وسائل جمع کیے تھے، آزاد کشمیر سے بھی لوگ اور وسائل جمع کیے تھے، سندھ سے بھی اپنے رہنماؤں کو بلایا ہوا تھا، تو ایک وجہ میرے خیال میں اس جیت کی یہ ہے۔ ایک اور ریزن جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی شکست کا باعث بنا، وہ مرکز میں میاں شہباز شریف اور صوبے میں حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا۔ حمزہ شہباز کی کوششیں، قربانیاں، جیلیں اپنی جگہ پہ، لیکن لوگوں نے اس کو اچھا نہیں لیا، اور اس وقت بھی ہم جیسے طالب علم یہ سوال اٹھاتے رہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون سے کسی اور بندے کو لایا جائے، لیکن مسلم لیگ نون کے پاس اپنے دلائل تھے، اور میرے خیال میں اس کا پنجاب کے لوگوں نے کوئی اچھا تاثر نہیں دیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ زرداری صاحب آ گئے اور اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنا دیا، مولانا صاحب آ گئے اور اپنے بیٹے کو وزیر بنا دیا، مرکز میں شہباز شریف اور صوبہ میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے، تو میرے خیال میں ایک اس فیکٹر پہ بھی لوگ غصہ تھے، اور اس کے رد عمل میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیا۔ یہ جو نتیجہ سامنے آیا ہے، اس کے کئی مثبت اور دل خوش کن نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ مثلا پہلا جو ایک مثبت نتیجہ سامنے آیا ہے اور جس کا ملک کے مستقبل پہ اچھا اثر پڑے گا اور جو ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن
کے کردار پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے بارے میں عمران خان جو کچھ کہتے رہے وہ جھوٹ ثابت ہو گیا، اور الیکشن کمیشن نے انشور کرایا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، نہ آر ٹی ایس فیل ہو گیا، نہ نتائج لیٹ ہو گئے، نہ کسی نے فارم 45 کے حوالے سے کوئی اعتراض کیا۔ تو میرے خیال میں پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی، اور اس حوالے سے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے جو خدشات تھے یا بیانات تھے، یہ دعوے تھے، وہ سب جھوٹ ثابت ہوئے، اور الیکشن کمیشن کی اس کریڈیبلٹی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے اگر الیکشن کمیشن کچھ فیصلے کرے گی تو اس حوالے سے اس کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھانے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ دوسرا جو مثبت نتیجہ سامنے آیا وہ یہ کہ اس الیکشن نے ثابت کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج وہ واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے۔ بہت شور مچایا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، لیکن اس حوالے سے بھی عمران خان جھوٹے ثابت ہوئے، اور ظاہری بات ہے کہ فوج اور فوج کے ادارے اور خفیہ ایجنسیاں وہ مکمل غیر جانبدار رہیں، اور اگر وہ غیر جانبدار نہ رہتی اور عمران خان صاحب کے ان خدشات میں کوئی وزن ہوتا تو پھر یہ نتیجہ سامنے نہ آتا۔ تو سیاست سے اپنے آپ کو دور کرنا، اپنے آپ کو اے پولیٹیکل بنانا اور اپنے آپ کو سیاسی معاملات میں نیوٹرل بنانا، اس کا عملی مظاہرہ اس ضمنی الیکشن میں ہمیں فوج کی طرف سے سامنے آیا، اور یہ مستقبل کے لیے ایک نیک شگون ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک اور مثبت نتیجہ اس کا یہ سامنے آ سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب چاہیں تو پنجاب اسمبلی توڑ کر اور پختونخوا اسمبلی توڑ کر وہ دوبارہ الیکشن کے لیے رستہ ہموار کر سکتے ہیں، اور میرا موقف تو شروع دن سے یہ تھا کہ یہ جو پچھلے الیکشن تھا وہ الیکشن نہیں تھا، وہ سلیکشن تھا، نہ میں نے اس میں ووٹ دیا تھا، نہ اس کی حیثیت کو قبول کیا تھا، اس کو اسی طرح ایک ڈی فیکٹو نظام کے طور پر قبول کیا تھا جس طرح مارشاء اللہ کو ہم قبول کر لیتے ہیں مجبوراً، اور میں بار بار یہ عرض کرتا رہا کہ اس کے لیڈر بدلنے سے وہ اسمبلی جعلی سے اصلی نہیں بن جاتی۔ میرے خیال میں اس وقت ملک میں جو نظام ہے، قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، صوبائی اسمبلیاں ہو، یہ سب جعلی ہیں، اور ایسے حالات میں کہ جب الیکشن کمیشن نیوٹرل ہو، جب فوج نیوٹرل ہو، ان حالات میں انتخابات کے لیے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔ اور اب عمران خان صاحب پہلے تو صرف مطالبہ کرتے رہے، لیکن اب گیم بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور اگر وہ چاہیں تو پنجاب اسمبلی توڑ کر اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ کر حکومت کو ارلی الیکشن پر مجبور کر سکتے ہیں، جو ہم سب کی خواہش ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، پچھلے الیکشن کی طرح نہ ہو، اس انڈیپینڈنٹ اور آزاد الیکشن کمیشن کی موجودگی میں ہو، اور اس میں فوج اور ایجنسیوں کی مداخلت نہ ہو۔ اس کے نتیجے میں جو بھی جیتے، جو بھی ہارے، وہ قوم کا فیصلہ ہے۔ انشاءاللہ اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، اگر اس میں دھاندلی اور پچھلے الیکشن کی طرح کا مینیپولیشن نہ ہو۔ تو ایک مثبت اور خوشائند پہلو اس کا یہ ہے کہ اب پنجاب میں چونکہ پرویز الہی کو اگر وہ وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، لیکن جس کو بھی بناتے ہیں، لیکن پنجاب اسمبلی توڑنے اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا اختیار عمران خان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور ان دو اسمبلیوں کو توڑنے کے بعد میرے خیال میں حکومت کے پاس الیکشن کرانے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔